رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک سلسلہ کتابوں کے تعارف کا ہے۔ آج ہم جس کتاب کا آپ کو تعارف کروائیں گے وہ پاکستان کی اس نامور شخصیت کی تصنیف ہے جو بذات خود کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اگر پاکستان کے چند ایک ایسے بڑے مشاہیر لوگ اکٹھے کیے جائیں کہ جن کے اوپر پوری قوم اتفاق کر سکے تو ان میں اس شخصیت کا نام یقینی طور پر شامل ہے، اور وہ شخصیت ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ یہ اخوت کے بانی ہیں۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ 1986 میں سول سروس کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے لیے منتخب ہوئے۔ امریکہ سے پبلک ایڈمنسٹریشن اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں ماسٹرز کی ڈگری لی، بین الاقوامی اداروں کو مشاورت، اور اس کے بعد اخوت جو دنیا میں قرض حسنہ کا سب سے بڑا پروگرام ہے کے بانی ہونے کا اعزاز ہے۔ سماجی ترقی کے شعبہ میں اخوت فاؤنڈیشن ہاؤس اور پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ فار ڈس ایبلڈ کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ان خدمات کے اعتراف کے طور پر صدر پاکستان کی طرف سے 2010 میں 17 امتیاز پیش کیا گیا۔ وہ کئی کتب کے مصنف ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے وائس چیئرمین، PMDC کے ممبر، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں اعزازی کمشنر، بینک آف پنجاب کے ڈائریکٹر، اور یونیورسٹی آف پنجاب فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے ممبر سینڈیکیٹ بھی ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں اسٹیئرنگ کمیٹی برائے وزیر اعظم بلا سود قرض اسکیم کا چیئرمین بھی مقرر کیا۔ اب میں آپ کو جس کتاب کا تعارف کروا رہا ہوں، یہ کتاب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے بالخصوص کامیاب لوگ چنیوٹ کی شیخ برادری کے کاروباری عروج کی داستان کے متعلق لکھی ہے۔ اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کاروبار کو کس طرح قائم کیا جائے، کاروبار کو کس طرح بڑھایا جائے، پھر کاروبار کو کس طرح پھیلایا جائے، کاروبار میں کس قدر ترقی حاصل کی جائے، اس کے لیے کون سے بنیادی اصول ملحوظ خاطر رکھے جائیں، ایک انٹرپرینیورشپ کے لیے آدمی کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، جب حالات مشکل ہوں اس وقت انسان کو کن خصوصیات کو اپنا کر اپنے آپ کو اور اپنے کاروبار کی بقا کے لیے کارآمد بنانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں، اور اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا تعارف کروایا۔ چنیوٹ کی تاریخ کے متعلق پہلے پیش لفظ لکھا، پھر اس کے بعد مختلف جو ہے نا لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی بڑی بڑی امپائر قائم کی ہوئی ہیں، دین گروپ، فائر گروپ، منو گروپ، الہی گروپ، ڈائمنڈ گروپ، افیئر والے، فاطمہ گروپ، یہ وہ ادارے ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کہانی ساری داستان اس کتاب کے اندر انہوں نے تحریر کی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کاروبار کی بنیاد کس طور پر رکھی، اس کو کس طور پر ترقی دی، ان کو اس کاروبار کو اسٹیبلش کرتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس قدر ان مشکلات کے اوپر انہوں نے کس طرح قابو پایا، قابو پا کر ان مشکلات سے نکلے اور پھر اپنی کاروباری شناخت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس کو سارے پاکستان کے اندر متعارف کروایا، اس چیز کو ایک برانڈ کی حیثیت دے دی۔ SM منیر گروپ دین گروپ کے نام سے، SM نصیر دین گروپ، میاں محمد عبداللہ فائر گروپ، الطاف سلیم کریسنٹ گروپ، میاں محبوب اقبال ٹاٹا گروپ، میاں محمد منشا نشاط گروپ، سینیٹر اعجاز شیخ اعجاز گروپ، میاں انعام الہی، احمد کمال، شہزاد عالم منو، میاں نسیم، جاوید اقبال، شیخ محمد سلیم، ان سب لوگوں کی کہانی جو ہے نا انہوں نے تحریر کی۔ حصہ سوم کے اندر چنیوٹ بزنس ماڈل اور چنیوٹی بزنس کی نمایاں خصوصیات، اس کے اندر کے ان لوگوں نے کن خصوصیات کو اپنا کر اپنے کاروبار کو ترقی دی، ان میں جو بڑی بڑی امتیازی خصوصیات انہوں نے گنوائی ہیں کہ اپنے آپ پر یقین اور مکمل خود اعتمادی، اس کے بعد محنت، دیانت، سچائی، ایمانداری، کفایت شاری اور بیجا اخراجات سے پرہیز، انہماک، یکسوئی اور کاروبار پہ بھرپور توجہ، تنوع اور تبدیلی کی تلاش، بنیادی تعلیم، انٹرپرینیورشپ، برسا برس نسل در نسل کا طویل تجربہ، کاروبار سے متعلقہ معلومات،
کم منافع پر قناعت، غربت یا معمولی کاروبار سے آغاز، باہمی امداد اور برادری کا نظام، اخلاقی اقدار اور سادہ گھریلو زندگی، ہجرت اور سفر در سفر، پہلا کاروبار، خاندانی اتفاق، اپنے شہر چنیوٹ اور برادری سے محبت، خدمت خلق اور اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ، باہمی رشتہ داریاں، جھگڑے سے پرہیز، قانون کا احترام، بزرگوں کی کہاوتیں اور لوک دانش، گاہکوں اور ملازموں سے حسن سلوک، خواتین کا کردار۔ اس حصہ کے اندر انہوں نے ان تمام جو صفات گنائی گئی ہیں کہ یہ چنیوٹی برادری کے اندر موجود ہے، ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے پاکستان کے اندر ایک اپنا نمایاں مقام بنایا، اپنے کاروبار کا ایک مقام بنایا کہ وہ سارے لوگ جو انہوں نے ترقی کی ان صفات کے عامل تھے۔ حصہ چارم کے اندر کہ ہم اس کتاب سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، کامیابی کا ماڈل جو چنیوٹی انٹرپرینیورشپ کے لیے جو ہے نا ڈاکٹر محمد شاہد قریشی صاحب نے لکھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر محسن بشیر صاحب نے پاکستانی نوجوانوں کے لیے چند سبق جو اس کتاب سے ملتے ہیں، اس کے بعد تکملہ اظہار تشکر، جب وہ ایسی کہانی ہے کہ جب آدمی اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ اس کو ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کتاب کو پڑھ کر ہر آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اس نتیجہ کے اوپر پہنچ سکتا ہے کہ آیا مجھے کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں، میرے اندر وہ صفات ہیں یا نہیں، میں وہ صفات اپنے اندر پیدا کر سکتا ہوں یا نہیں، میں نے کاروباری امپائر اپنی قائم کرنی ہے، اس کے لیے کون کون سی صفات پیدا ہونی چاہیے، ان کو بنیاد بنا کر میں ترقی کر سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب سے تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے۔ انہوں نے پھر ایک خصوصی طور پر اس میں تعارف کروایا کہ جو چنیوٹی برادری نے ترقی کی، اور چنیوٹی برادری جب آئی تھی تو اس وقت پاکستان میں اس کے کتنے افراد تھے، ان کی تعداد کیا تھی، اور آج چنیوٹی برادری کس قدر پاکستان میں ترقی کر چکی ہے اور پاکستان کی ترقی میں اس کا حصہ پڑ رہا ہے۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ مختلف اندازوں کے مطابق چنیوٹی شیخوں کے پاکستان میں کل 40,000 گھرانے ہیں۔ ان گھرانوں کو دولت کے اعتبار سے 5 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے درجے میں شامل گھرانوں کی دولت کا اندازہ مشکل امر ہے کہ انہیں بآسانی ملٹی بلینئر کہا جا سکتا ہے۔ کیا یہ بات دلچسپی کا باعث نہیں کہ 1868 میں چنیوٹی شیخوں کی کل آبادی صرف 1,000 گھرانوں پر مشتمل تھی، جن میں اکثریت غریب اور سفید پوش تھے، لیکن آج تقریباً اتنے ہی گھرانے ملٹی بلینئر میں ہیں۔ اس کتاب میں شامل 30 افراد کا تعلق اسی پہلے گروہ سے ہے۔ یہی ایک بات یہ سچ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ دولت نوکری میں نہیں کاروبار میں ہے۔ دوسرے اور تیسرے درجے میں شامل چنیوٹی شیخوں کی تعداد 18,000 گھرانوں پر مشتمل ہے۔ چوتھے درجہ میں شامل 14,000 گھرانے بھی دولت میں کسی سے پیچھے نہیں، یہ مزید آگے بڑھنے کے لیے کسی اچھے موقع کی تلاش میں ہیں اور کسی بھی وقت اپنے بزرگوں کی تاریخ دہرا سکتے ہیں۔ پانچواں درجہ کم آمدنی والے گھرانوں پر مشتمل ہے، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ تمام چنیوٹی برادری میں کوئی گھر ایسا نہیں جو خط افلاس سے نیچے ہو۔ اگر کوئی شخص غربت کے قریب پہنچتا ہے تو برادری کی باہمی امداد کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور اس کو اس سے نکال دیتا ہے۔ دولت کے اعتبار سے اس درجہ بندی میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ فرمایا کہ 2% لوگ جو ہے ملٹی بلینر ہیں، ان میں سے 5% 40,000 میں سے بلینر کے قریب ہیں، 40% ایسے ہیں کہ جو ملٹی بلینر کے قریب پہنچنے والے ہیں، 35% افراد ایسے ہیں کہ جو ملینر ہیں، اور 18% ایسے ہیں کہ جو لیس دین ملینر بٹ ناٹ پور، کہ وہ غریب تو نہیں ہے، بلین کی حد کو کراس تو نہیں کیا۔ اب اس سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انٹرپرینیورشپ کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، جو سبق ہمیں دے رہے ہیں ڈاکٹر محسن بشیر صاحب۔ اس کا حاصل نتیجہ نکال رہے ہیں کہ آج کل ایک اصطلاح بہت عام ہے انکوبیٹر کی اصطلاح۔ انکوبیٹر کی اصطلاح اس وقت استعمال ہوتی ہے کہ جہاں میڈیکل سائنس میں کہ ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو کسی بیمار یا کمزور جانور کو درست ہونے تک حفاظت اور خوراک مہیا کرتی ہے۔ اسی اصول کے تحت کاروباری افراد جو ہے نا انکوبیٹر ایک نئے اور منفرد خیال کو ایک منافع بخش کاروبار میں تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ایسے متعدد انکوبیٹرز قائم ہیں جہاں سینکڑوں ہونہار نوجوان قسمت آزمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ پاکستان کے اندر اصطلاح متعارف ہوئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر پاکستانی نوجوان آج بھی کاروبار کرنے سے گھبراتے ہیں، کیوں کہ آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس یا تو پہلے سے ہی بہت سا روپیہ ہو یا کم از کم ایسا اچھوتا منصوبہ ہو جو اس سے پہلے
کسی کو نہ سوچا ہو۔ تمام تر سہولیات کے باوجود نوجوانوں کو کاروبار میں درپیش دشواری اور خدشات سے یہ صاف ظاہر ہے کہ انٹرپرینورشپ کی موجودہ تعلیم و تربیت میں اصلاح کی اشد ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی یہ کتاب چنیوٹی انٹرپرینورشپ پر تحقیق ایک عام ترین پیش رفت ہے کہ اگر کوئی آدمی زیرو گراؤنڈ سے ترقی کرنا چاہتا ہے، کاروبار میں آنا چاہتا ہے، اپنی کاروباری سلطنت کو پھیلانا چاہتا ہے، اپنی کاروباری ایک امپائر قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے اندر اس کو کیا ملے گا کہ کامیاب کاروبار چلانے کے لیے پہلے سے دولت مند ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کے اندر تفصیل سے اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ جو چنیوٹی برادری نے ترقی کی ہے وہ ایسے لوگ نہیں تھے جو پیدائش کے ساتھ ہی سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھے کاروباری تعلقات منافع سے زیادہ عام ہیں، کہ چنیوٹی برادری نے جس چیز کو اپنے لیے کامیابی کا گر جانا کہ انہوں نے اپنے تعلقات کاروباری منافع سے زیادہ عام سمجھے، اس کو کبھی اپنی ان کی جو پرسنالٹی تھی اس کو خراب نہیں ہونے دیا۔ پھر کاروباری حریفوں کو انہوں نے حلیف بنایا، ان کو دشمن نہیں جانا۔ پھر اللہ کی راہ کے اندر دینا، یہ چوتھی خوبی چنیوٹی برادری کے اندر فرمایا کہ اگر یہ اصول اپنا کر آج بھی کوئی ترقی کرنا چاہے تو یقینی طور پر وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اب پھر انہوں نے آخر کے اوپر جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ تھے 2013-14 کے اندر، ان میں طارق نثار صاحب کے متعلق لکھا کہ انہوں نے جو ٹیکس دیا وہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے چنیوٹ کے تھے۔ حسن منشا صاحب وہ چنیوٹ سے تھے، سہیل نثار صاحب وہ چنیوٹ سے تھے، انجم نثار صاحب وہ چنیوٹ سے تھے، میاں عمر منشا صاحب یہ چنیوٹ سے تھے۔ اس فہرست میں سب سے پہلے پر آنے والے تاجر طارق نثار نے بتایا کہ مجھے یہ اعزاز ملا تو بہت سے لوگوں نے مبارکباد بھی دی، کچھ لوگوں کو شاید یہ اعزاز اچھا نہ لگا، لیکن ایک شخص نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے FBR کو پیسے دے کر یہ اعزاز حاصل کیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں، میں نے پیسے دے کے ہی یہ اعزاز حاصل کیا، آپ چاہیں تو آپ بھی یہ اعزاز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 20 کروڑ روپے دینا ہوں گے۔ اس قدر پاکستان کی ترقی کے اندر ان کا کردار ہے، انہوں نے حصہ ڈالا۔ اب کسی کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنی رقم دے کر صرف FBR کا ایک کاغذ حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، اس مال کو انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے، لوگوں کو ملازمت دینے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، حلال طریقے سے اس کو وسیع کرنے کے لیے استعمال کیا، اس کے اندر برکت آئی، تو پھر انہوں نے گورنمنٹ کے ٹیکسز بھی ادا کیے۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بذات خود آپ ایک انٹرپرینورشپ بننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی مالی حالات آپ کے مخالف ہیں، مواقع آپ کو میسر نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ کامیاب لوگ، یہ وہ کتاب ہے کہ جو آپ کو ان تمام باتوں کا حل پیش کرے گی۔ اور جس نے اس کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا تو پھر آنے والی زندگی کے اندر کل کوئی نئے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی طرح شخص اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، اور وہ کسی علاقے کی ایک خاص برادری کے اوپر ایک نئی اپنی شاہکار تصنیف کو خط قلم کے اندر لائیں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ مشعل راہ ہوگی۔ تو یہ سب کے لیے صلاح عام ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے، اس سے سبق حاصل کیجئے۔ اس کو سن میل پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے، اس کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، آپ کو 1200 روپے کے اندر میسر آ جائے گی۔ اس کا پہلا ایڈیشن 2016 میں اور 19 تک جو ہے نا 5واں ایڈیشن اس کا شائع ہو چکا، اس کے بعد یقینی میں نے 2019 کے اندر لی تھی۔ تو آپ اس سے انٹرپرینورشپ کی یہ کہانی جہاں آمادہ سفر کرتی ہے، وہیں کامیابی کے اصولوں کو بے نقاب کر کے زیادہ راہ بھی فراہم کرتی ہے۔ ان کہانیوں کے پس منظر میں مجھے ایک عظیم پاکستان تعمیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ ایک غیر معمولی کتاب ہے، اس لیے نہیں کہ یہ غیر معمولی افراد کی کہانی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں وہ غیر معمولی پیغام ہے جو آپ کو کامیابی کی راہ دکھا سکتا ہے۔ ہر اس نوجوان کو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔